بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ آج کی مجلس رمضان سے متعلقہ بیانات کے سلسلے میں تیسری مجلس ہے۔ پچھلی سابقہ مجلس میں رمضان یا کوئی بھی دوسرا نیا اسلامی مہینہ شروع ہونے کے مسائل کا بیان مکمل ہو گیا تھا الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج کی مجلس میں ہم یہ جانیں اور سمجھیں گے کہ روزہ کیا ہے اور کیوں ہے، یعنی اس کی حقیقی حکمت اور اس کا حقیقی سبب کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ میرے محترم سامعین، میرے محترم بھائی اور بہنوں، روزہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام 5 چیزوں پر تعمیر کیا گیا ہے۔ پہلا، یہ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور دوسرا یہ نماز قائم کرنا، اور تیسرا ہے زکوٰۃ ادا کرنا، اور چوتھا ہے حج کرنا، اور 5واں ہے رمضان کا روزہ رکھا جانا۔ یہ حدیث شریف معروف ہے، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، سنن ترمذی، سنن نسائی اور دیگر بہت سی کتب میں ہے۔ جو میں نے آپ کو سنائی ابھی، یہ الفاظ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، کتاب الایمان کے باب نمبر 2 میں سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں روزے کا رتبہ بہت بلند ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزہ داروں کے اجر کی کوئی حد مقرر فرمائے بغیر وہ اجر عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے، اور ہر روزے پر اجر و ثواب کی مقدار مقرر فرمانے کا حکم، فیصلہ اپنی ذات مبارک تک راز رکھ لیا ہے، جیسا کہ اپنے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ خبر فرمائی کہ یقول اللہ عز وجل الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ عز وجل فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر عطا کروں گا۔ یہ حدیث شریف بھی، اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے، یہ حدیث شریف بھی صحیح بخاری کی کتاب التوحید کے باب نمبر 35 اور صحیح مسلم کے کتاب الصیام کے باب نمبر 30 میں ہے۔ دینی اور آخرت کے اجر و ثواب کے علاوہ روزے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے روزہ دار بندوں کو دنیاوی فوائد میں سے بھی بہت کچھ عطا فرماتا ہے۔ ان کے بارے میں الگ موضوع پر ایک بات ہو چکی ہے، یہاں ان باتوں کو دہرانے کی بجائے آج کی مجلس کے موضوع پر ہی قائم رہتے ہوئے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ تو آتے ہیں یہ سمجھنے کی طرف کہ روزے کی اصل اور حقیقی حکمت کیا ہے، سبب کیا ہے۔ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ روزے کی شرعی حیثیت کیا ہے، کہ وہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رکھا جانا مسلمانوں پر فرض کیا ہے رمضان کے مہینے میں۔ اس فرضیت کی اصل اور حقیقی حکمت کیا ہے، سبب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے اس کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی ایمان لے آنے والے لوگو، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، یعنی فرض کر دیے گئے ہیں، جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر لکھے گئے، جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کر دیے گئے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا سبب بیان فرماتا ہے، کہتا ہے کہ اس لیے فرض کر دیے کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ہمیں یہ پتہ چل گیا، یہ خبر مل گئی کہ روزہ رکھنا اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے۔ رمضان کا روزہ فرض ہے، یہ اس کی شرعی حیثیت اسلام کے اراکین میں سے ایک ارکان ہے، اور اس کو رکھا جانا فرض ہے۔ اور اس کے فرض کیے جانے کی اصل حکمت، اصل حقیقی سبب اور مقصد یہ ہے کہ اس روزہ داری کے ذریعے تقوی حاصل کیا جائے، یعنی روزے کے ذریعے اپنے نفس کی خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ترک کرنا مطلوب ہے۔ یہ تقوی کی تعریف میں سے ایک جز ہے۔ تقوی کی تفصیلی تعریف اور اس کے حاصل کرنے کے دیگر ذریعے کیا ہیں، اور اس تقوی کے فائدے کیا ہیں، ان سب کے بارے میں الحمدللہ کافی تفصیلی بیان ہو چکا ہے، جو الحمدللہ میرے بلاگ پر کتابی صورت میں موجود ہے۔ آپ سب بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے اوقات میں سے
اپنے وقت میں سے کچھ ایسا وقت جس میں آپ تحمل اور تدبر حاصل کر سکیں، ایسا وقت نکال کر اس مضمون کا مطالعہ ضرور فرمائیے۔ انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے یہ سمجھ آ جائے گی کہ تقوی کیا ہے اور اسے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں۔ اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں تو گزارش کرتا ہوں میرے محترم سامعین کہ بہت ہی اچھی طرح سے یہ سمجھ لیجئے، یاد رکھ ہی لیجئے کہ صرف بھوکا پیاسا رہنا ہی روزہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ مطلوب ہے کہ اللہ کی رضامندی کے علاوہ کسی بھی اور مقصد کے لیے خود کو کھانے پینے سے روک لیا جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ علیہ السلام کے احکامات کی پابندی نہ کی جائے تو اللہ کو کسی کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ بھی۔ امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے اس حدیث شریف کی شرح میں اپنی معروف کتاب شرح کی جس کا نام اس فتح الباری شرح صحیح البخاری ہے، اس میں امام ابن بطال رحمہ اللہ کا یہ فرمان نقل کیا کہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے امام ابن بطال کہتے ہیں کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ روزہ رکھنا چھوڑ دیا جائے، بلکہ یقیناً اس کا مطلب، اس کا معنی یہ ہے کہ جھوٹ بولنے اور اس پر عمل کرنے سے رک جایا جائے۔ اور امام البیضاوی رحمہ اللہ کا یہ قول بھی امام ابن حجر نے نقل کیا کہ حدیث شریف کے الفاظ مبارکہ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ غیر مقبول ہو جاتا ہے۔ معاذ اللہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے کہ ہم روزے رکھیں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، اللہ غنی عن العالمین ہے، اللہ پوری مخلوق کا اکیلا لا شریک خالق ہے اور تمام تر مخلوق سے، اس کے ہر عمل سے وہ غنی ہے، اسے کسی مخلوق کے کسی عمل کی، کسی مخلوق کی بھی ذاتی ہی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ غنی عن العالمین ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ روزہ غیر مقبول ہو جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لیس الصیام من الاکل والشرب، روزہ صرف کھانے پینے کا نہیں، انما الصیام من اللغو والرفث، بلکہ بے شک روزہ تو فحش کلامی سے رکنا ہے۔ اور فَإِن صَابَاكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، اور اگر کوئی تمہیں گالی دے یا تمہارے ساتھ بدتمیزی کرے، بد کلامی کرے، فحش کلامی کرے تو تم جواب مت دو، بلکہ یہ کہو کہ میں تو روزے میں ہوں۔ یہ حدیث شریف مستدرک الحاکم میں ہے، حدیث نمبر 1570۔ امام الذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التلخیص میں اور امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع الصغیر میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اب آئیے میرا محترم سامعین کرام، میں آپ صاحبان کے سامنے، میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، کچھ سوالات رکھتا ہوں اور آپ لوگوں سے اس کا جواب سننا نہیں چاہتا، بلکہ یہ سوالات آپ لوگوں کے اپنے لیے ہیں۔ خود اپنے آپ سے یہ سوال کیجئے، اپنے آپ سے اس کے جواب حاصل کیجئے۔ تو کیا کہیں آپ ان لوگوں میں سے تو نہیں جن کے روزے رکھنے کی وجہ صرف یہ نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، بلکہ ان کی نیت میں صحت کی بہتری، کچھ دبلا ہونا وغیرہ بھی ہوتا ہے، کچھ ڈائٹ ہو جائے گی، کچھ سلم ہو جائیں گے، کچھ ایسے نیت کے ساتھ تو روزے رکھنے والوں میں سے نہیں ہیں آپ؟ یا کہیں آپ ان روزہ داروں میں سے تو نہیں جو اپنے پیٹ کی خواہشات کو تو روک لیتے ہیں لیکن نفس کی خواہشات پر کوئی رکاوٹ نہیں لگاتے؟ یا کہیں آپ ان روزہ داروں میں سے تو نہیں جو روزے کی وجہ سے اپنے زبان کو کھانے پینے کے ذائقے سے تو باز رکھ لیتے ہیں مگر جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی گلوچ اور گندی واہیات باتوں سے باز نہیں رکھتے؟ یا کہیں ان میں سے تو نہیں جن کا معمول کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جناب روزہ لگ رہا ہے، ذرا وقت گزاری کے لیے، دھیان بدلنے کے لیے کوئی فلم یا ڈرامہ دیکھ لیا جائے، جسم کا تو روزہ ہے، روح کو ہی خوراک مہیا کر لی جائے، کوئی موسیقی گانا وغیرہ سن لیا جائے، اور اگر دین اور اسلام کا خیال آ گیا تو موسیقی کی تال پر گائی ہوئی، موسیقی کی لے اور تال پر گائی ہوئی، موسیقی کے اوزار، موسیقی کے آلات شامل کر کے گائی ہوئی یا غلط عقائد پر مبنی نعتیں یا حمد یا قوالیاں
یا کوئی نام نہاد عارفانہ کلام سن لیا جائے؟ کہیں آپ یہ کام کرنے والوں میں سے تو نہیں؟ یا کہیں آپ ان میں سے تو نہیں جو روزے کی شدت کو دور رکھنے کے لیے آنکھوں اور کانوں کا زنا کرتے ہیں؟ آنکھوں اور کانوں کا زنا، آنکھوں کا زنا غیر محرموں کو دیکھنا اور دیکھ کر لذت حاصل کرنا، خوشی محسوس کرنا۔ موسیقی کو روح کی خوراک کہہ کر شیطان نے بنی آدم کو اس راہ پر لگا رکھا ہے۔ موسیقی سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ روح کی غذا ہے، جبکہ یہ روح کی غذا نہیں، کانوں کا زنا ہے۔ موسیقی والے درس میں اس کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا جا چکا ہے۔ اگر معاذ اللہ، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کا تذکرہ ان سوالات میں نے کیا، تو میرے محترم سامعین، میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ آپ کی بھوک پیاس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں۔ اور اگر آپ ان میں سے نہیں، اور میں یہ حسن ظن رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ ان میں سے نہیں، تو پھر انشاءاللہ آپ کی بھوک اور پیاس آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ جب رمضان داخل ہوتا ہے تو شیطانوں کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں اور آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث شریف صحیح بخاری میں ہے۔ اس حدیث کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے یہ خبر مل گئی یقینی طور پر کہ رمضان میں شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں، اور ایک اور روایت میں ہے کہ مردت الشیاطین، یعنی شیطانوں کے جو بڑے بڑے ہوتے ہیں سردار، وہ باندھ دیے جاتے ہیں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں پھر بھی مسلمان گناہوں میں ملوث نظر آتے ہیں اور بڑی کثرت سے گناہوں میں ملوث نظر آتے ہیں۔ رحمت اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر بھی ان کھلے دروازوں پر داخلے کے خواہش مند بہت کم دکھائی دیتے ہیں۔ آگ اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر بھی ان پر کوئی جمع غفیر نظر نہیں آتا۔ کون ہے جو ان مسلمانوں کو، ان جیسے مسلمانوں کو اللہ اور رسول اللہ علیہ السلام کی نافرمانی پر مائل کرتا ہے؟ کیا ان کے دلوں میں ایمان انتہائی کمزور ہو چکا ہے، یا وہ اس وسوسے کا شکار ہیں کہ فجر سے مغرب تک بھوکا پیاسا رہنا ہی روزہ ہے، باقی جب سب کچھ جو ہے وہ اپنے معمول کے مطابق کیے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے؟ یا معاذ اللہ ان کے دل اور دماغ شیطان کے اتنے تابع فرمان ہو چکے ہیں کہ خود بخود اس راہ پر چلتے چلے جاتے ہیں جس پر اس پر شیطان ان کو چلائے رکھتا ہے؟ ذرا توجہ کیجئے گا کہ کہیں آپ بھی تو ان میں سے نہیں جو اس قسم کی حرکات کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اس کا جواب یہ ہو کہ آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، اور اگر معاذ اللہ اس کا جواب یہ ہوا کہ آپ بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہیں، تو پھر میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، رمضان توبہ کرنے کا، توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی بخشش حاصل کرنے کا سنہری موقع ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھائیے گا اور اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ حکم یاد رکھیے اور اس پر عمل پیرا ہو جائیے، اور رمضان میں تو اس کو یقینی طور پہ اپنا کر اس پر پکا عمل کیجیے، اور پھر اس کے بعد ساری زندگی اس کے مطابق عمل جاری رکھیے کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اعدت للمتقین، اور جلدی سے بڑھو، بھاگو اللہ کی طرف سے بخشش کی طرف اور جنت کی طرف، وہ جنت جس کی چوڑائی آسمانوں یعنی تمام آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور وہ جنت جو تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 133 ہے۔ یاد کر لیجئے، اس کو اچھے طریقے سے یاد رکھ لیجئے اور اس پر عمل کر لیجئے کہ روزے کی فرضیت کا اصل سبب تقوی کا حصول ہے، تقوی والا بننا ہے، اور اس کے مطابق ہی عمل شروع کر دیجئے اور ہمیشہ اس کے مطابق عمل رکھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اور ہمارے سب کو روزے کا یہ اصل مقصد سمجھ لینے اور اس مقصد کو حاصل کر لینے والوں میں سے بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔